بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر ریاض، اردو لیکچرر، کینٹ کالج ماڈل کالونی انٹرمیڈیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نحم کی اردو کتاب کا جو سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آئے آپ کے سامنے سبق کی یہ چیزیں: تعارف مصنف، مرکزی خیال، خلاصہ، سوال جواب، کثیر انتخابی سوالات، خالی جگہیں، صحیح غلط اور اختتامیہ، یہ سب سامنے رکھیں گے۔ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہو سکے۔ سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اور یہ سبق جو ہے وہ ماخوذ ہے ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے مولانا شبلی نعمانی۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی کا اضافہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے میں حاصل کی۔ آپ کی لیاقت قابلیت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں سے آپ کی تصنیفی زندگی، یعنی آپ نے جو کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے مواد حاصل کیا، میٹر حاصل کیا اس سیرت النبی کتاب کے لیے۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا، یہ ایک اعزاز ہے۔ مولانا شبلی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں، بڑی بڑی کتابیں شامل ہیں۔ مرکزی خیال ہے اس سبق کا۔ مصنف نے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو بنایا ہے۔ یہ سبق مولانا محمد شبلی نعمانی کی مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں اور واضح کیا گیا ہے، جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی اور پیروی کا سبب ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اصول و ضوابط اور ارکان دین کی پیروی کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ اس کا عملی نمونہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ آپ نہایت نرم طبع، مہربان طبع، راست جو، سچائی کے پیروکار، خوش صحبت، معاف کرنے والے، نہایت فیاض، سلام میں پہل کرنے والے، مہمان نواز، نرم خو اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام انسانوں کی زندگی کے لیے عملی نمونہ ہے۔ یہ تھا مرکزی خیال، اور اب اس سبق کا خلاصہ ہے آپ کے سامنے کہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ اس سبق میں امہات المومنین اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ یعنی بیوی تھی۔ غار حرا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لرزہ، کپکپاہٹ طاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کے ہر طرح سے کام آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بے حد مہربان طبیعت، کسی کو برا بلا نہ کہتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی اپنے رویے سے کوئی تکلیف پہنچائی۔ گفتگو میں مٹھاس اور شیرینی تھی، لب و لہجہ بالکل نرم تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالا، بیسوں مباحثے سے گریز فرماتے، وہ تین باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ کر رکھا، کسی کو برا نہ کہا، کسی کی عیب جوئی نہیں کی، اور کسی کے اندرونی حالات میں کبھی دخل اندازی نہیں کی، نہایت راست گو، سچے اور خوش صحبت اور اچھے لوگوں میں بیٹھنے والے اور اچھی باتیں سکھانے والے تھے۔ ہند ابی حالہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی، کھانے کو کبھی برا نہیں کہا، ہر قسم کا کھانا شکر ادا کرتے ہوئے تناول فرمایا، کھایا۔ جریر بن عبداللہ وہ صحابی تھے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے، مسافر میں پہل کرتے تھے۔ عتبان بن مالک ایک صحابی ہیں جن کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، ان کو مسجد جانے میں پریشانی کا سامنا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے اندر نماز کی جگہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر جا کر نماز ادا کی اور ان کی مشکل حل فرما دی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے مثالی اور عملی شکل میں موجود ہیں۔ کافر اور مشرک سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہایت شفقت والا تھا، ہر ایک سے حسن سلوک سے ملتے تھے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یہ سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ سے تسلی دیتی تھی؟ جواب ہے کہ زمانہ آغاز وحی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ خدا کی قسم، خدا کبھی آپ کو غمگین نہ کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ جواب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نانا محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی، نرم خو اور مہربان طبیعت کے مالک تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہیں تھے، برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے، کسی کا عیب بیان نہیں کرتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، کسی کی توہ میں نہیں لگتے، نہیں کسی کے اندرونی معاملات کے اس میں معلومات میں نہیں لگتے، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، نہایت فیاض، سخی، راست گو، سچ بولنے والے، نہایت نرم طبیعت اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، آپ کے رعب میں آ جاتا، لیکن جیسے جیسے جاننے لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جواب ہے کہ جریر بن عبداللہ ایک صحابی گزرے ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے نہ ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند ابی حالہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب ہے کہ ہند ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم زبان والے، سخت مزاج نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزار ہوتے، کھانے میں کبھی منہ بنا کر یا ناگواری کا اظہار کر کے نہ کھاتے، جو بھی کھانا سامنے آتا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حضرت عتبان بن مالک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اصحاب بدر میں سے تھے، یعنی بدر کی جنگ میں وہ شریک تھے، ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی، وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، مگر بارش کے دنوں میں مسجد میں جانے میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اسی لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ہی دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر گئے، جگہ معلوم
کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کی مشکل حل فرما دی۔ یہ کثیر انتخابی سوالات ہیں، درست جواب کے لیے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں 25 سال، 25 برس۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا۔ جریر بن عبداللہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے۔ سعد بن عبادہ کے صاحبزادے کا نام تھا قیس۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ ملانا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی گوشت کی۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ سبق اخلاق نبوی ماخوذ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکی کے سلطان نے ان کو تمغہ مجیدی دیا۔ مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی کی لیاقت کی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ میں انہیں عربی کا استاد مقرر کیا۔ سر سید سیرت النبی مولانا شبلی مکمل نہ کر سکے تو باقی کی جلدیں مکمل کی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیش دستی فرماتے تھے سلام کرنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے پاؤں پھیلا کر۔ ایک دفعہ ان کے ہاں سے سفارت آئی نجاشی کے ہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے ہند ابی حالہ۔ تو یہ ہمارے پاس جو بورڈ کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہم نے پورا سبق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ خالی جگہ ہیں، اس میں تو ویسے بورڈ میں نہیں آتا لیکن آپ کی نالج کے لیے ہم نے سلائیڈ میں اس کو شامل کر دیا، اور یہ صحیح غلط ہیں یہ بھی پیپر میں نہیں آتے، بس آپ کی نالج کے لیے ہم نے اس کو حل کیا ہوا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ تمام طلباء اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء طالبات کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔